آگے بڑھتے ہیں اب کہ کل ایک عجیب و غریب صورت اس وقت پیدا ہو گئی جب کسی اور نے نہیں بلکہ خود سی ایم کے پی کے نے کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ صاحب کی بہن کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ہیں اعلی کار ہیں، سخت ترین باتیں کی. اس کی جھلک دیکھیں پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. کو مکمل آگاہ کیا. پارٹی میں ایک بہت بڑی تقسیم آ چکی ہے. مجھے غدار ڈکلیئر کر کے پوری کیمپینیں چلائی گئیں. پھر اس کے بعد ایک نیا جو ہے کیمپین چلا دی گئی کہ جی مائنس عمران خان کر رہے ہیں، جبکہ اس مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. پارٹی میں یہ تقسیم کا سلسلہ ہے اور یہ کچھ ویلاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں. علیمہ خان کو چیئر پرسن بننا چاہیے. مختلف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں. لاہور کا یہیں لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے جب فیصلہ ہوا، علیمہ خان اس میں موجود تھی، بہنیں موجود تھیں اور علیمہ خان اس میں آن بورڈ تھی ہمارے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی اس ایونٹ کرنے کے بعد، اتنا کامیاب ایونٹ کے بعد میرے اوپر یہ چلا دیا گیا کہ میرے ایم پی ایز اور میں شاید کسی کو سینیٹر بنانے کے لیے کر رہے تھے. علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی. اور میں نے خان صاحب کو اس لیے بتایا کہ میں فرض سمجھتا ہوں اپنا کہ میں ان کو آگاہ کروں اس چیز سے جو ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ یہ ساری وہ باتیں جو کہ اس سے پہلے جناب شریف افضل مروت صاحب کہہ چکے ہیں، تقریباً تو وہی باتیں ہیں. مروت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، فراز مغل صاحب اسپوکس پرسن ہے سی ایم کے پی کے اور دانیال بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سب کا بہت شکریہ. فراز صاحب یہ تو بیان دے دیا ہے، ظاہر ہے سی ایم صاحب نے پبلکلی دے دیا ہے. پی ٹی آئی پارٹی امور چلانا اس کے بعد بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا جب اب سیکرٹ بھی نہیں رہا؟ پہلے اوپن سیکرٹ تو تھا کم از کم، اب تو سیکرٹ بھی نہیں رہا کہ پارٹی کا سب سے بڑا عہدیدار، یعنی کہ سی ایم سے بڑا عہدیدار تو کوئی نہیں ہے نا، وہ پارٹی لیڈر کے سب سے قریب جو ہیں، ظاہر علیمہ صاحبہ زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہے رشتہ داروں میں، وہ ان کے بارے میں رائے رکھتا ہے کہ وہ تو ایجنٹ ہیں. اس کے بعد اب ایسا پارٹی پی ٹی آئی کے لیے آپریٹ کرنا بڑی آکورڈ سچویشن نہیں ہو جائے گی؟ اب دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کبھی بھی اس قسم کے بیانات اور ان چیزوں سے بڑا گریز کیا اور ایک طویل عرصے سے ان چیزوں کو ایوائڈ کر رہے تھے کہ اس طرف نہ جایا جائے. اور بار بار کبھی علیمہ آپا صاحبہ کہہ دیتی تھی کہ مائنس عمران خان کر دیا ہے، کبھی وہ سینٹ کے الیکشن کے اوپر بات کر لیتی تھی. اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی پراپر ایک انسٹرکشن تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جب بھی کوئی عمران خان صاحب سے ملے گا اور وہ باہر آ کر پریس کانفرنس کوئی بھی نہیں کرے گا اور وہ تمام تر جو باتیں خان صاحب ان کو بتائیں گے وہ آ کر سیاسی کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں میں وہ آگاہ کریں گے. اور اس کے بعد سیکٹری انفارمیشن شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا کو آگاہ کریں گے. لیکن بہرحال کئی مرتبہ یہ چیز ہو چکی ہے اور بار بار یہ ہو رہی تھی. تو علی میر گڈا پور صاحب کا ایک فرض بنتا تھا کہ اپنے لیڈر کو بتائے، کیونکہ وہ جیل میں ہے. دیکھا جائے تو خان صاحب سے چیف منسٹر جب سے بنے ہیں علی بھائی تو وہ تقریباً 8 سے 7 مرتبہ کو ملاقات ہو سکی ہے. اور لیکن فراز صاحب بہت سیریس الزام ہے، یہ وہ الزام ہے جو جب آپ کی پارٹی کے لوگ سوشل میڈیا پہ علی امین صاحب پہ لگاتے ہیں تو بہت ناراض ہوتے ہیں. بلکہ کل کی بھی تقریباً انہوں نے 10 مرتبہ تذکرہ کیا، وہ غصے میں نظر آیا کہ یار مجھے غدار کہتے ہیں، پارٹی کا غدار کہتے ہیں. اب آپ نے وہ الزام ان پر لگا دیا علیمہ صاحبہ پہ، تو اس کے شواہد ہیں سی ایم صاحب کے پاس؟ یہ بہت بڑا الزام ہے نا. دیکھیں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں سی ایم صاحب اور صوبے کی سب سے بڑی سیٹ کے اوپر وہ بارجمان ہیں، اور وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں سی ایم صاحب تو ان کے پاس آف کورس کوئی ثبوت بھی ہوں گے، شواہد بھی ہوں گے، اور وہ شواہد انہوں نے خان صاحب کے بھی پیش کیے ہوں گے. اور انہوں نے سی ایم صاحب نے واضح طور پر اس پہ بتایا ہے کہ علیمہ آپا کے بیٹے جو ہیں وہ اس جگہ پہ موجود تھے جہاں پر جس کیسوں میں ان کے بیٹوں کو ضمانت مل چکی ہے، جبکہ ہمارے باقی رہنما وہاں ان علاقوں میں موجود تک نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر ایف آئی آر، ان کے اوپر سزائیں ہو چکی ہیں. یہ ایک تضاد آ رہا ہے اور پارٹی ورکرز کے اندر بھی تضاد آ رہا ہے. دوسری بات، جب تک سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلافات چھوڑ کر ہمیں خان کی رہائی کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں خان کی جو جہت ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور یہ وہ بات ہے جو عوام نے، یہ وہ بات ہے جو کہ مروت صاحب ایگزیکٹلی یہی باتیں کرتے ہیں.